اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد۔ ناظرین کرام، آپ سبھی کا ہمارے چینل میں خیر مقدم ہو۔ جی دوستوں، جیسا کہ ہم نے گزشتہ کلاس میں حرف ضاد کے متعلق پڑھا ہے، اس کا مخرج کیا ہوتا ہے، اس کو کیسے ادا کیا جاتا ہے، کیسے پروننس کیا جاتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور وہ ضاد ہے یا ضاد ہے، اس کے متعلق ہم نے مختصر سی تفصیل آپ کے گوش نظر کیا تھا، آپ کے سامنے رکھا تھا۔ آج انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم حرف ضاد کے احکامات کو بیان کریں گے۔ حرف ضاد کے متعلق مختلف مفسرین اور مختلف فقہا کے مختلف آراء ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ان تمام آراء کو مختصر طور پر آپ حضرات کے گوش نظر کریں گے۔ اس سلسلے میں آئیے کہ یہ ضاد ہے یا ضاد۔ ہمارے پڑوسی ملک کے بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا مفتی محمد زربانی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رحمۃ اللہ علیہ حرف ضاد کے متعلق ان کا نظریہ یہ ہے کہ ضاد کو بجائے ضاد کے ضاد پڑھا جائے، یہی بہتر ہے، یہی احسن ہے۔ اور انہوں نے لکھا کہ حرف ضاد جب پڑھا گیا، حرف ضاد سب سے پہلے پانی پت کے علاقے میں پڑھا گیا اور پانی پت سے شروع ہوا، اور یہ ہوتا ہوتا پوری دنیا کے عجمیوں میں پھیل گیا، اور عجمی لوگ اس کو ضاد ہی پڑھتے، ضاد نہیں پڑھتے۔ چنانچہ حضرت مولانا مفتی محمد زربلی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عجمیوں کو مغالطہ ہوا کہ وہ ضاد کو ضاد پڑھتے ہیں۔ اس سلسلے میں میرے ایک ناقص رائے یہ ہے کہ عجمی لوگ جو حرف ضاد کو ضاد پڑھتے ہیں کہ وہ دراصل دوئی سے ضاد کو تشبیہ دیتے، دوئی سے ضاد ہے، اس وجہ سے عجم کے اکثر علماء، اکثر قراء ضاد پڑھتے ہیں، لیکن عربوں کے یہاں حرف ضاد یہ ان کے سبجیکٹ میں ہے ہی نہیں، ان کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، لہذا ضاد کو ضاد پڑھا جائے۔ حضرت مولانا مفتی محمد زربلی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بطور دلیل کے استدلال کرتے حضرت مولانا حضرت اقدس مولانا مفتی محمود الحسن دیوبندی علیہ الرحمہ، آپ نے کتاب میں لکھا کہ حرف ضاد یہ حرف صحیح ہے، حرف ضاد یہ مشہور غلط ہے۔ اس سلسلے میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں، ابن کثیر اپنے تفسیر میں لکھا ہے عجم کے یہاں بہت اشکال ہوتا ہے حرف ضاد کے متعلق۔ اس سلسلے میں ہم فساد صلاۃ تو نہیں کہتے، یعنی نماز فاسد ہو جاتی، اس بات کا حکم تو نہیں دیتے، البتہ بہت سارے حنفی فقہا حرف ضاد کو ضاد پڑھنے پر یہ کہتے ہیں کہ فسدت الصلاۃ، نماز فاسد ہو جائے گی، فساد صلاۃ کا حکم لگاتے، چونکہ احناف کے نزدیک الاحتیاط فی الامور واجب ہے، جیسا کہ محیط برہانی میں اس کی مکمل تفصیل موجود ہے، وہاں پر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے۔ اس سے ہٹ کر ایک اور کانسیپٹ ہے کہ ایک تو تین باتیں، آئیے دیکھیے، ایک ضاد، حرف ضاد کو ضاد پڑھا جائے یا ضاد پڑھا جائے یا ضاد پڑھا جائے، یہ دونوں چیزوں میں ہمارے عجمی علماء کا عرب سے بہت بڑا اختلاف ہے کہ ضاد پڑھا جائے یا ضاد پڑھا جائے۔ ضاد کے متعلق بھی دلائل موجود ہے، ضاد کے متعلق بھی دلائل موجود ہے، لیکن اکثر جو آراء ہمارے تحقیق کے مطابق ضاد کے متعلق پہنچے کہ ضاد پڑھنے سے ضاد پڑھنا بہتر ہے، ضاد پڑھنا بہتر ہے۔ لیکن اگر یہ اس سے ہٹ کر ہے، اگر کسی نے ضاد کی جگہ پر ضاد پڑھا ہے اور اسی کو حرف صحیح مانا ہے، تو پھر مفتی زربلی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فکفر، کفر لاگو ہو سکتا ہے۔ امام رازی علیہ رحمہ اسی سلسلے میں کہا، اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اتنی شدت تو مناسب نہیں، لیکن ہم اتنا ضرور کہنا چاہیں گے کہ حرف ضاد کے بجائے ضاد پڑھنا بہتر ہے۔ اس سلسلے میں بہت سارے دلائل موجود ہے، آپسی آراء ہے۔ جس وقت حضرت مولانا مفتی محمد زربلی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ عرب کے یہاں تشریف لے گئے، عرب کا سفر کیے تھے، آپ کے ساتھ میں ایک طالب علم تھے چھوٹے سے، انہوں نے قرآن پاک کی تکمیل کی سعادت حاصل کی، تو عربی نے کہا کہ قرآن پڑھو، اقرأ علینا شیء، قرآن پڑھ کر سناؤ، تو اس طالب علم نے سورہ الم نشرح پڑھا، اور جیسے وَوَضَعْنَا یہ آیت پڑھا ہے، وَوَضَعْنَا یہ آیت پڑھا ہے،
تو پھر فتحیر العربی، وہ عربی حیران ہونے لگا، ما هذه الکلمہ التي استخدمت، یہ کون سا کلمہ ہے کہ جس کو تم نے استعمال کیا ہے، انہا کلمۃ اجنبیۃ، یقیناً یہ اجنبی کلمہ ہے۔ دراصل عرب کے یہاں، عرب کے دستور میں حرف ضاد کلمہ اجنبیہ ہے، ان کے یہاں ضاد نہیں ہے بلکہ ضاد ہے، وہ لوگ ضاد کو ضاد پڑھتے ہیں، کلمہ اجنبیہ مانا جاتا ہے۔ اگر آپ کسی عربی سے کہیں کہ انی مریض، تو پھر وہ سوف لا یفہم، وہ تو وہ سمجھے گا نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ انی مریض، تو پھر سیفہم، سیقول انت مریض اللہ یشفیک، تو وہ سمجھ جائے گا فوری اور آپ کو دعائیں دے گا کہ آپ یقیناً اب بیمار ہے، فہم ہو جائے گا اس بات کا، اس کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو انی مریض کے ضاد کو ضاد پڑھتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے فقیہ الہند، محدث الہند، احسن الفتاوی کے مصنف حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے کہ بہرحال کہ پر دال پڑھنا، ضاد پڑھنا ضاد کے بجائے بہتر ہے، احسن ہے، یعنی ضاد کے بجائے ضاد پڑھنا احسن ہے۔ حضرت مفتی رشید احمد گنگوہی علیہ رحمہ کا یہ خیال ہے۔ ہمارے علماء کرام میں سے سب سے پہلے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، سب سے پہلے حرف ضاد کی آپ نے تائید کی ہے، اور حرف ضاد کے بالمقابل حرف داد کو آپ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اس وقت پورے بغداد میں کوحرام مچ گیا اور ماتم ہونے لگا، اتنا بڑا عالم دین حرف ضاد کی تائید کر رہا ہے، یاد ہے یہ ضاد ہی ہے، ضاد نہیں ہے، ان کا یہ خیال ہے، ان کی یہ دلیل ہے۔ چنانچہ بہت بڑے بڑے مفسرین کا میلان بھی، بڑے نقال مفسر جیسے تفسیر بیضاوی اور قرطبی، مفسرین بھی یہ کہتے ہیں کہ حرف ضاد دراصل وہ ضاد نہیں ہے بلکہ وہ ضاد ہے۔ بڑے بڑے مفسرین کا میلان ضاد کی طرف ہے اور وہ ضاد پڑھنے سے منع کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں مزید آپ تفسیر چاہتے ہیں تو تفسیر روح المعانی اٹھائیے، حرف ضاد کے متعلق اور بھی دلائل وہاں پر موجود ہیں۔ اسی طرح بر صغیر کے بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا عبدالحق حقانی علیہ رحمہ، آپ نے فتح المنان فی تفسیر القرآن میں حرف ضاد کے متعلق اس مسئلے پر غیر معمولی طویل بحث کی ہے۔ دوستوں یہ چند دلائل تھے جس کو ہم نے آپ کے گوش نظر کیا تھا۔ اب یہ ضاد ہے یا ضاد ہے، اس سلسلے میں پڑھے بغیر آپ صرف مخرج کے مطابق پڑھنے کی مکمل کوشش کریں، اس کو صحیح طور پر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ بس اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ زبان کا چاہے بایاں کروٹ چاہے دایاں کروٹ، اس کو اوپر کے داڑوں کے جڑ سے لگا کر ہم ادا کریں، صحیح آواز نکالنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اللہ کے اعزاز سے امید ہے اللہ پاک ہماری مدد کرے گا، مشق کے سلسلے میں ہمیں کامرانی عطا کرے گا حرف ضاد کے متعلق۔ جی دوستوں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ اگلی کلاس میں باقی جو حروف ہے انشاءاللہ اس کے متعلق مزید ڈسکس کریں گے۔ اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔